شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون۔ تو عام طور سے جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہیں۔ جیسے لڑکے عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی نکاح نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تب نکاح کریں گے، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تب نکاح کریں گے۔ تو نوجوان جو نکاح میں تاخیر کر رہے ہیں اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ شریعت وجہ نہیں ہے، اسلام وجہ نہیں، ان کی اپنی فیلنگز، ان کا اپنا معاملہ ہے، ان کا اپنا میٹر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تب نکاح کریں گے۔ اور پیروں پر کب کھڑے ہوں گے بھیا؟ 30 سال کے ہو چکے ہیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہیں۔ اب تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 30 سال کے بعد پیروں پہ کھڑا ہونا تو دور ہے، پیر کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جوانی ڈھلنے لگتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں گے، 30 سال کے ہو گئے ابھی پیروں پہ کھڑے نہ ہو سکے، تو 30 سال کے بعد تو میڈیکل سائنس اب یہ کہہ رہی ہے پیر کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر شادیاں کب کرو گے آپ؟ تو پیروں پہ کھڑا ہو جانا یہ کہ پلیسمنٹ مل جائے، جاب مل جائے، کوئی بہترین بزنس اور کاروبار ہو جائے تبھی شادیاں کریں گے، چاہے عمر 30 ہو جائے، چاہے 35 ہو جائے، چاہے 40 ہو جائے، کوئی معاملہ نہیں۔ یہ ایک غلط فکر ہے، ایک شیطانی سوچ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ شادیوں کی عمر کیا ہے؟ آدمی بالغ ہو جائے اور راستے اس کے لیے آسان ہو تو اس میں جلدی کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جلدی کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر چیز کے استعمال کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو اس وقت پہ استعمال نہیں کیا تو وہ چیزیں کیا ہیں؟ کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو آدمی 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، وہیں سے اس کے ذہن و دماغ میں لڑکا ہے تو لڑکی کی خواہش اور لڑکی ہے تو لڑکی کی خواہش بیدار ہو جاتی ہے۔ اب یہ 15 سال سے لے کر کے 30 سال، 35 سال اور بسا اوقات 40 سال کا جو لمحہ، جو وقت گزرتا ہے، فتنوں سے دوچار ہو کر کے ہی گزرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ فکر آپ ختم کر دیں۔ اگر آپ نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ نکاح آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جواب اس کا ہوگا کہ آپ گناہوں سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کانسنٹریٹ کریں ایک جگہ پر، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں آگے بڑھیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ذہنی سکون ملے، تو ایسی صورتحال میں آپ کو نکاح ہی کرنا ہوگا۔ اور رہا آپ کے پلیسمنٹ کا معاملہ، رہا آپ کی جاب کا معاملہ، رہا آپ کے پیروں پہ کھڑا ہونے کا معاملہ، اس کو آپ اللہ کے سپرد کر دیں۔ پیروں پہ وہی کھڑا کرتا ہے، پلیسمنٹ کی ذمہ داری اسی کی ہے، جاب وہی عطا کرتا ہے، روزیاں دینے والا وہی ہے۔ آپ اللہ کے حکم سے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے نکاح کے کام کو آگے بڑھائیے۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو مالدار کر دے گا۔ اللہ نے کہا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے لوگوں کو مالدار کر دے گا۔ نکاح کرو، نکاح کے ذریعے سے مالداری آئے گی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں التمسوا الغنى فی النکاح، نکاح میں مالداری کو تلاش کرو، نکاح کے ذریعے سے مالداری کو تلاش کرو۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ النکاح، تم اللہ کی اطاعت کرو، اس نے تمہیں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ ینجز لکم ما وعد ربکم من الغنى، اور اللہ نے تم سے جو مالداری کا وعدہ کیا ہے وہ اللہ پورا کرے گا۔ اس نے تمہیں نکاح کا حکم دیا ہے، تم نکاح کرو، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم فقیر ہوگے تو اللہ مالدار کرے گا، تو اللہ اپنے وعدے سے مکرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدہ کو توڑنے والا نہیں۔ اس نے وعدہ کیا اگر تم غریب ہوگے تو اللہ مالدار کر دے گا، تم نکاح کرو، اللہ تمہیں کیا ہے؟ مالدار کرے گا۔ اور سنن ترمذی وغیرہ کی، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 طرح کے افراد ایسے ہیں، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ کی جانب سے یقینی ہوتی ہے، یعنی یقینی طور پر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ والناکح
الذی یرید العفاف، ایسے نکاح کرنے والے نوجوان مرد اور عورت جو نکاح کے ذریعے سے پاک دامنی چاہتے ہیں، نکاح کے ذریعے سے اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد اللہ رب العالمین ضرور کرتا ہے۔ تو اگر آپ نکاح کے ذریعے سے اپنے آپ کو گندگیوں سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نکاح کریں، انشاءاللہ جو کمیاں ہیں، جو غربت ہے، جو فقیری ہے، اللہ اسے اپنے فضل سے کیا ہے، دور فرما دے گا۔ تو اس لیے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جانا یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ کہ پلیسمنٹ مل جانا، جاب مل جانا یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور نہ ہی تعلیم کا بہانہ بنانا یہ کوئی رکاوٹ ہے کہ نہیں ابھی تو ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی تو ہم طالب علم ہیں، ابھی تو ہم پڑھائی کر رہے ہیں، تو ہم نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے طالب علم کے ہاں بھی جنسی خواہش پائی جاتی ہے، اس کے ہاں بھی ڈیزائر پائی جاتی ہے، تو کیا اس کا یہ کہہ لینا کہ ابھی ہم اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، یہ نکاح میں رکاوٹ ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ رکاوٹ نہیں ہے۔ کوئی آدمی طالب علم رہ کر کے بھی کیا ہے، کسی عورت کا شوہر ہو سکتا ہے، کوئی عورت طالبہ رہ کر کے بھی کسی مرد کی بیوی ہو سکتی ہے۔ تو تعلیم کے لیے شادیوں کو مؤخر کرنا، ڈیلے کرنا یہ بھی کیا ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ تعلیم شادیوں کے ساتھ ساتھ بھی تعلیم کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، شادی تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، کوئی معقول وجہ نہیں ہے، اس لیے یہ بھی رکاوٹ شریعت میں معقول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک تمام بہنوں کی شادیاں نہیں ہو جائیں گی بھائی شادی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، میرے اپنی نگاہوں میں ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جو 45 کو ہو چکے ہیں لیکن وہ نکاح کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ رول ہے، قانون ہے کہ جب تک بہنوں کا نکاح نہیں ہو جائے گا بھائیوں کا نکاح نہیں کیا جا سکتا، اب چاہے وہ بوڑھے ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی کوئی شریعت کا قانون نہیں ہے، جس کی عمر ہو جائے چاہے بھائی ہو یا بہن ہو نکاح کر دیا جائے گا، نکاح کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی ہمارے سماج اور سوسائٹی میں معیوب ہے کہ اگر بڑے بھائی نکاح نہیں کرنا چاہتا ہے، چھوٹے بھائی کو ضرورت ہے، تو جب تک بڑے کا نکاح نہ ہو جائے چھوٹے کا نہیں ہوگا۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس کے اپنے مسائل ہو سکتے ہیں بڑے بھائی کے یا بڑی بہن کے، تو جس کو ضرورت ہے اس کا نکاح کیا ہے، فوری طور پہ کیا ہے، کر دینا چاہیے۔ یہ فرق رکھنا کہ نہیں جب تک بڑے کا نہیں ہو جائے گا چھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یا بھائیوں کی بہنوں کی موجودگی میں بھائیوں کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں بے بنیاد ہیں۔ شریعت اسلامی ان تمام چیزوں سے بری ہے، اس لیے یہ اس طرح کے بہانے کر کے شادیوں میں تاخیر کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔